اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام علم و علم پاکستان سمیت تمامی ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہتوں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرما رہے ہیں کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی رب کریم سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو. اس چیز سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت بیسیکلی ہمارے ایمان کا جزو ہے. ہم اس وقت تک رب کریم کے پاس ہو ہی نہیں سکتے، رب کریم کی برگزیدہ بندوں میں، رب کریم کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے رب کریم ہمیں پہنچا سکتا ہے، لیکن جب ہم رب کریم کی کھوج لگاتے ہیں، اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ درس، وہ راستہ، وہ منزل دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات میں ہم رب کریم کی ایک ایک نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں، تو گویا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ تمام قوانین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے ہیں ان کا مانا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے بندوں کی بخشش کرے، اپنے بندوں کے گناہ معاف کرے اور اپنے بندوں کو اعلیٰ جنتوں میں جگہ عطا فرمائے. جناب حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جناب جبریل علیہ السلام یہ آیت مقدس لے کے حاضر ہوتے ہیں، جس کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، کہ جس میں رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ واقعی یہ لوگ اگر آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ یہ فرما دیجئے تو ان کو نبی کریم علیہ السلام کی آپ کی اطاعت کرنی ضروری ہے. جناب حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مجھے خواب میں دیدار اقدس ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو جو کمالات ملے ہیں، جو بلندیاں ملی ہیں، وہ آپ کو صرف اس وجہ سے ملی ہیں کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، صالحین کی خدمت کرتے ہیں، اور جو میرے سنتوں کی پاسداری کرتے ہیں، آپ ان کا اپنا محبوب جانتے ہیں. تو جناب آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے علم و علم، مجھے کہتے ہیں محمد اعجاز بشیر، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا موضوع سخن ہے. جو علماء کرام معزز مہمانان گرامی آج کی اس شو میں رونق بنے ہیں، سب سے پہلے ان کا آپ کا تعارف کراتا چلوں. میرے امراض جناب حضرت علامہ عاقب رفیق زاہدی ازیائی صاحب، ملک پاکستان کے مشہور علماء کرام ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ زبردست ان کی فن خطابت بھی ہے، اور بہترین انداز سے اپنے اس علم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تبلیغ بھی کر رہے تھے، ساتھ ان کو بتا بھی رہے تھے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی، اللہ کریم خوشیاں عطا فرمائے. ان کے ساتھ ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کے عظیم اسکالر مفتی پاکستان میرے امداد جناب حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی، ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک جو موضوع آج آپ کے ساتھ لائے ہیں اور اس کے اوپر آج انشاءاللہ اچھی گفتگو ہوگی. اور ان کے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شمار کیا جاتا ہے. میرے مراد جناب حافظہ علی شاہ ریاض قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبھی کو خوش آمدید. مفتی صاحب ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، وہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اس کے بنا ایمان ہمارا مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا کہیں گے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بندہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کیا رحمتیں عطا کرتا ہے، کیا کیا نعمتیں اس کا عنایت فرماتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ رب ذوالجلال نے
قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ مفسرین کرام اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، تفسیر خازن میں مفسر تفسیر کے صاحب نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قریش مکہ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ان کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہم انہیں بھی خدا مانتے ہیں اور ہم اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کریں گے تو خالق حقیقی جو پروردگار عالم ہے، جو اللہ رب ذوالجلال ہے، اس کے نزدیک ہم پیارے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا کہ میرا رب تو پیغام یہ دیتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو۔ تو میری اتباع کرو گے تو پھر اس کا تمہیں بدلہ کیا ملے گا، تمہیں اجر کیا ملے گا، تمہیں اس کا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ یعنی تمہاری چاہت یہ تھی کہ اگر ہم بتوں کی پوجا کریں گے تو ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، ہم محب بننا چاہتے تھے، لیکن جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ رب ذوالجلال تو تم سے پیار کرے گا ہی کرے گا، تمہاری محبت تو اس سے ہوگی لیکن اللہ رب ذوالجلال محب بن جائے گا اور تم محبوب بن جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم تورات، انجیل اور جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں، ان میں سے ہم کو بہت ساری چیزیں بھلی لگتی ہیں، تو یا رسول اللہ کیا ہمیں اس کی اجازت ہے، ہم وہ پڑھ سکتے ہیں، ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں؟ جو اچھی چیزیں ظاہر ہے پہلی کتابیں جو انبیاء پہ نازل ہوئی ہیں جو تحریف شدہ، وہ تحریف شدہ ہیں لیکن ان میں بھی کئی جو چیزیں تحریف شدہ نہیں ہیں وہ اچھی ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ہرگز ان سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اب محمد مصطفیٰ آ گئے، آج تم تو تم ہو، اگر عیسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ السلام اگر وہ بھی ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ تو یہ حضور علیہ السلام کی اتباع بندہ اگر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور اللہ رب ذوالجلال اس پر انعامات کی بارش فرماتا ہے، یعنی اسے اپنا محب بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاندار انداز مفتی صاحب نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ دیتے ہوئے ہمیں یہ سمجھایا کہ دراصل جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کیا۔ ہم بڑھیں گے، ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ عاقب رفیق زاہدی صاحب جاننا چاہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اپنی عبادات کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ہمیں جو عبادات ہیں، جو ہمیں دعائے کلمات ہیں، ہمیں سکھائے گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہمیں سکھائے گئی ہیں۔ ایک تو یہ ذریعہ ہے رب کریم تک پہنچنے کا، اور جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو پھر ہمیں رب بھی مل جاتا ہے۔ تو رب کو پانے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ہی اللہ رب ذوالجلال کو پہچانا جا سکتا ہے اور اسی کا قرب میسر آ سکتا ہے۔ بے شک بے شک، حقیقت یہی ہے اور یہ عین ایمان ہے، جزو ایمان ہے کہ بجز اس کے در خدا تک رسائی ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جس طرح کا آیت مقدسہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، لازماً پیروی اور اطاعت وہی کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، جی جی، تو اس اطاعت کی وجہ سے، اس اتباع کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال
گویا وہ جو رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ رب ذوالجلال کی ہی اطاعت کر رہا بے ہے، شک کہ اطاعت مصطفیٰ کے بغیر اطاعت الہی بھی کامل نہیں ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچنے تک کا ذریعہ وہ اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کی ذات ہے۔ بے شک۔ اور اس پر میں ایک خاص بات آپ کی وساطت سے ذکر کرتا چلوں کہ اللہ رب ذوالجلال کی جہاں تک معرفت ہے، جہاں تک اس کا قرب اور محبت کی بات ہے، اس سے بھی قبل اگر ایمانیات کے اندر دیکھا جائے، جہاں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک ماننے کی بات آئی، تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا بے احد۔ شک۔ اس سورہ مقدسہ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب ذوالجلال فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے حبیب، آپ فرما دیجئے۔ یہاں پر رب ذوالجلال ڈائریکٹ بھی تو لوگوں سے کلام کر سکتا تھا، ڈائریکٹ بھی تو وہ مخاطب کر کے یہ بہت بات پیارا نقطہ، فرما سکتا تھا بہت شاندار کہ نقطہ اے کر رہے ہیں۔ لوگوں میں اللہ ایک ہوں، اے میرے بندوں میں واحد میں حقیقی ہوں، رب ہوں، معبود حقیقی ہوں تمہارا، لیکن اللہ رب ذوالجلال فرما حبیب آپ فرما دیجئے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر تم توحید کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، توحید پر تمہارا ایمان ہے، توحید پر ایمان لانے سے قبل، اقرار توحید سے قبل اطاعت مصطفیٰ ضروری ہے۔ کہ یہ جو قل ہے، قل هو اللہ احد، قل یہ عنوان رسالت ہے اور هو اللہ یہ عنوان توحید ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ، شاندار انداز سے مفتی صاحب نے ہمارے سامنے رکھا۔ مفتی صاحب جاننا چاہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے جب اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے ہیں تو رب کریم کے ہاں وہ کتنا قریب ہوتے جا رہے ہیں، رب کا قرب ان کو کیسے نصیب ہوتا جا رہا ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت سے پروردگار عالم کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اس پہ میں ایک حدیث مبارکہ سے سہارا لوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ کعبے کا طواف فرما رہے تھے، اور کعبے کا طواف فرماتے ہوئے جب حجر اسود کے سامنے آئے تو حجر اسود کے سامنے آ کر حجر اسود سے ایک کلام کیا، انہوں نے باتیں کی۔ جی جی، وہ باتیں کیا تھیں ان کو محدثین کرام نے نقل فرمایا ہے۔ فرمانے لگے کہ اے حجر اسود، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لیکن میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ جی جی، فرمایا کہ میں صرف اپنے پیارے محبوب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چوم رہا ہوں، میرے محبوب کے لبہائے مقدسہ تیرے اوپر لگیں اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ سبحان سبحان۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ وضو فرمایا آپ نے، اور یہ انداز دیکھیے کہ صحابہ کرام کا اتباع رسول کا وہ جذبہ کیسا ہے، کیا کیسا جذبہ؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر آپ نے وہ پانی نوش فرمایا اور مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئے، پھر وضو کیا، پھر مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے عثمان غنی ہے خلیفۃ المسلمین، آپ یہاں وضو کر کے مسکرائے جا رہے ہیں، کوئی وجہ بھی بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو ایک مرتبہ ایسے کرتے ہوئے دیکھا، تو میں آج اسی سنت کو اپنا رہا ہوں۔ یعنی حضور کی اتباع میں یہاں تک صحابہ کرام نہیں چھوڑتے کہ حضور مسکرائیں تو صحابہ کرام وہاں کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی، وہ ایک دن اپنے سواری پر بیٹھ کے چکر لگا رہے ہیں، بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ یہاں چکر لگا رہے ہیں، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، آپ ورزش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے محبوب یہاں ایک مرتبہ چکر لگا رہے تھے سواری پہ، میں ان کی اطاعت کر رہا ہوں۔ تو رب کے محبوب کی اگر کوئی اطاعت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت ہے، حقیقت میں وہ پروردگار کی اطاعت ہے، اور جو پروردگار عالم کی اطاعت کرتا ہے پروردگار اسے انعام میں جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز وہ لوگ میری شفاعت کی مستحق نہیں ہو سکتے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو میرے سنتوں کی پیروی نہیں کریں گے۔ بات کس گئے گزرے دور میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں تو وہ ہم
شہداء کے برابر اس انسان کو ثواب ملتا ہے، ایک بندے کو ثواب ملتا ہے جو آج کے اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے گا۔ پروگرام علم والا میں یہاں پہ ہم شامل کرتے ہیں ایک نعتیہ کلام، ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کی عظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری مراجنہ حفیظہ علیشہ ریاض قادری صاحبہ۔ ہمیشہ کی طرح لازوال آپ کی حاضری ہوتی ہے، شاندار حاضری ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کلہ عقیدت۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، سبحان اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، اور درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، آئے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، اور غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، اور میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، سبحان اللہ۔ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زغارہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، آئے جناب زغارہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. شاندار حاضری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی آپ نے نصیب کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو والہانہ جو اظہار کرتے ہیں, یہی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت ہوتی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھینچ کے لاتی ہے. مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے, جاننا چاہیں گے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے زندگی میں اگر ملک اپناتے ہیں تو اس زندگی میں ہمیں قرب الہی کہ جو آسان نمایاں ہوتے ہیں, جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, مشکلات میں ہم لوگ گھرے ہوتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں, پھر ساتھ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری زندگی میں کیا کیا ثمرات ہوتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی اچھا اور خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کا اثر ہماری زندگی پر کیا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم اس باب میں اس بات کے اندر اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اس دور کو دیکھیں گے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھ کر ان سے محبت کی ہے. بے شک ہم نے تو دیکھا نہیں ہے, جو دیکھ کر روح والضحیٰ کو تو انہوں نے حضور سے محبت کی, پھر رب کی رحمتوں کو اترتا دیکھا. اس دور کو اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اپنی محبت کرتے ہیں تو وہ اپنا تان مان دان ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر قربان کر دیتے ہیں. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے, بے شمار باتیں, کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور کے ہاں اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اپنی تمام تر زندگی کی ہر ایک چیز کو قدمین مصطفیٰ میں رکھ دیا اور اسی پر سر جھکا لیا, تو پھر رب نے کتنا کرم فرمایا ہے. تو اس میں اگر اسلام کے اوائل جب ہجرت کا دور تھا, حضور مدینہ تشریف لے گئے, اس دور کو دیکھا جائے انتہائی مشکل ترین دور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر, لیکن باوجود ان تمام مشکلات کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور دین مصطفیٰ کی اشاعت و سربلندی کے لیے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا. اسی کی ایک کڑی واقعہ بدر ہے, اسے دیکھا جائے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد 313 ہے, کافر 1000 کی تعداد میں موجود ہیں, اور ایک بڑا لشکر موجود ہے. بظاہر یہ کم ہے لیکن دل کے اندر اطاعت مصطفیٰ, حب مصطفیٰ اور اللہ رب ذوالجلال کے دین کی سربلندی مقصود تھی. اسے لے کر وہ میدان میں اترتے ہیں تو رب ذوالجلال کی طرف سے پھر کیسے فرشتے مدد کو آتے ہیں, کیسے مدد نصرت کا رب نے جو وعدہ فرمایا پھر اسے پورا فرمایا ہے. وہ چشم فلک نے دیکھا, تاریخ گواہ ہے اس بات پر, اور تا قیامت اسے یاد رکھا جائے گا. اگر اسی دور کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اپنائیں تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہمارے حال پہ بھی ضرور کرم فرمائے گا. اسی لیے حضور نصیر ملت نے فرمایا تھا کہ میں اور مجھ کو کسی دل ربا سے عشق, ارے خیر الورا سے عشق ہے, خیر الورا سے عشق, دنیا کی مجھ کو چاہ نہ اس کی ادا سے عشق, کیونکہ اسلام میں روا نہیں اس بے وفا سے. شاندار شاندار. جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں اکثر اوقات تک اپنے جو اس محفل میں ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہمارے لبوں پہ آتا ہے تو درود کریم کی نظریں ہمارے لبوں پہ مطلب آٹومیٹکلی جاری ہو جاتی ہیں, اور انہیں بھی چاہیے, کیونکہ یہ لب, یہ زبان, اس کا مین جو مقصد تھا وہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پہنچا جائے. جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں مفتی صاحب کی عشق کی بات ہوئی, یہاں پہ محبت کی بات ہوتی ہے, تو وہ بھی تو عشق ہوتا ہے نا, کہ جو لوگ یہاں سے ہزاروں میل دور کا سفر جو کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے لیے پیدل چل کے جاتے ہیں, اور وہ بھی ویسے کرنے کا بھی عشق تھا, رابع بصری کا بھی عشق تھا, حسن بصری کا بھی عشق تھا, کہ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو گویا ننگے پاؤں جاتے ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ شاید ہم جوتے پہن کے جائیں گے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم پہنچیں گے تو ہمارے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, تو وہ پھر کچھ لوگ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں. یہ بھی عشق کا مقام ہوتا ہے. تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا, محبت کی, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ترقیاں عطا فرمائی, عروج عطا فرمائے, بلندیاں عطا فرمائی. اور اس چیز کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج علماء کرام, علماء حق کی جب ہم آج لوگ ہم بات کرتے ہیں اس گئے گزرے دور میں, تو رب کریم نے ان کو نوازا ہوا ہے, کیونکہ ان کے سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے سینے میں کیسے آ سکتا ہے مفتی صاحب؟ آپ کیا اس کے اوپر ہمارے سننے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے, کیا کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو حقیقی جو محبت ہے, حقیقی عشق ان کے سینے میں آ جائے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. عشق کے دعوے دار اور محبت کے دعوے دار تو بہت سارے ہیں, لیکن حقیقی عاشق کون ہے, حقیقی محبت کرنے والا کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے حقیقی محبت کرنے والا میں کہوں گا کہ وہ ہے جو حضور کی سچی اتباع کرنے والا ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے محبوب سے محبت کے دعوے میں سچا ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپناتا ہے, ہر ادا کو اپناتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے, ایک صحابی تھے, حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے, حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں دیکھا کہ ایک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے اتار کر اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ تو نے کیوں آگ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. بعد میں جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ لے یہ واپس اٹھا لے, اور اٹھا کے جا کے اپنی, چونکہ عورتوں کے لیے تو سونا جائز ہے, کہا کہ اپنی بیگم کو دے دے یا بیچ کے کوئی اور چیز لے لے. اس صحابی نے کہا کہ میرے محبوب نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو میں اس طرف نظر بھی نہیں کروں گا. یہ ہوتا ہے عشق. اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی شرعن بیان کرتا چلوں کہ مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی, نگ والی ایک انگوٹھی جو 4.5 جی جو میں نے پہنی ہے 4.5 ماشے سے کم پہننا جائز ہے. یہ جو چھلا یا کڑے یا یہ لاکٹ ہار ہم پہنتے ہیں مرد جو حضرات, یا بالیاں پہنتے ہیں, تو یہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کی اتباع میں اس صحابی نے ادھر مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو حضور علیہ السلام کا عشق اور حقیقی محبت کرنے والا وہی شخص ہے جو حضور علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے اور حضور کا میلاد بھی مناتا ہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپناتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس دین پر عمل پیرا نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. یعنی اپنی مرضی کے دین پر عمل نہ کرے, اپنے مرضی کی دین کو اپنائے نہیں, بلکہ جو میں لایا ہوں اس پر عمل پیرا ہو. اور حضور علیہ السلام پر اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کی بہت ساری آیات بھی اس حوالے سے نازل فرمائی ہیں کہ اے محبوب جب تک یہ اہل ایمان آپ کا حکم نہیں مانیں گے, آپ کی اتباع نہیں کریں گے, تب تک یہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. یعنی ان کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا ہے. تو کامل محبت اور کامل عشق کا جو دعویٰ کرنے والا ہے, ثابت یہ ہوا کہ وہ وہی شخص دعویٰ کر سکتا ہے جو اپنے محبوب کی کامل اتباع کرنے والا, ان کے طریقے پر چلنے والا. ماشاءاللہ. مجھے کیونکہ لاسٹ پروگرام میں جب تشریف لائے تھے تو چند اشعار آپ نے کچھ یہاں پہ پڑھے تھے جو ہمارے سامعین کو ان کی بار بار جو ہماری جو آئیڈیاز کے اوپر ریکویسٹ آتی ہے کہ مفتی صاحب سے ایک دفعہ پھر کہا جائے کہ وہ اشعار ایک دفعہ پھر تمام سننے والوں کی نظر جو کلپ اب کافی وائرل بھی ہوئے, ایک نعت کے اشعار تھے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب, کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں,
مدینے ماشاءاللہ، کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے ہمارے ہزاروں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کی اس درین خواہش کو پورا کیا کہ کافی دنوں سے مجھے جو ہمارے سننے والے تھے مجھے بار بار کہہ رہے تھے مفتی صاحب جب بھی آئیں گے تو ویسے اشعار ہمیں ضرور سنائیں گے۔ تو جناب کیونکہ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروگرام تو نعتیہ سیگمنٹ ہے ہی ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی عظیم سرخان مصطفیٰ حافظ علی شاہ ریاض قادری صاحبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت ایک دفعہ پھر آپ پیش کریں، سعادت حاصل کریں۔ تیرا منگتا ہے اے سارا زمانہ یا رسول اللہ، تیرا منگتا ہے اے سارا زمانہ یا رسول اللہ، تیرا منگتا ہے اے سارا زمانہ یا رسول اللہ، جنوں ویکھاں تیرا لگدا، جنوں ویکھاں تیرا لگدا دیوانہ یا رسول اللہ، جنوں ویکھاں تیرا لگدا دیوانہ یا رسول اللہ۔ اللہ میرے پلے تے کچھ بھی نہیں، میرا اپنا تے کچھ بھی نہیں، میرے پلے تے کچھ بھی نہیں، میرا اپنا تے کچھ بھی نہیں، تیرا صدقہ ہی میں پینا، تیرا صدقہ ہی میں پینا تے کھانا یا رسول اللہ، کسے منگتے نو خالی جان دیندا نہیں خدا دی سو، کسے منگتے نو خالی جان دیندا نہیں خدا دی سو، بڑا لجپال ہے تیرا، بڑا لجپال ہے تیرا گرانہ یا رسول اللہ، جدوں دی ہوش سانبھیے تیرے ہی گیت گانے آ، جدوں دی ہوش سانبھیے تیرے ہی گیت گانے آ، ہے بچپن تو فاروقی دا، ہے بچپن تو فاروقی دا ترانہ یا رسول اللہ، تیرا منگتا ہے اے سارا زمانہ یا رسول اللہ، جنوں ویکھاں تیرا لگدا دیوانہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ، الحمدللہ، شاندار حاضری آپ نے حاصل کی، اللہ تعالیٰ سے مزید برکتیں عطا فرمائیں، اور ہمیشہ کی طرح آپ اس ہمارے پروگرام میں چار چاند لگا دیتے ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ شوق، یہ ذوق اسی طرح قائم دائم رکھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوتی ہے، حقیقی معنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور ڈھیر دعائیں آپ کے لیے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی صاحب، جانا جس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے تقاضے ہوتے کیا ہیں؟ ایک عام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوے دار بنتا ہے محبت کا، لیکن کیا وہ حقیقی محبت کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا؟ کیسے محسوس کیا جائے؟ بڑا ہی اہم اور خوبصورت سوال ہے آپ کا. اس پر میں عرض کرتا چلوں کہ محبت مصطفیٰ کا دعویٰ جب ہم اپنے استاد محترم استاد جی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث آپ سے درس حدیث لے رہے تھے، تو آپ نے درس حدیث دیتے ہوئے ہمیں ایک بات فرمائی تھی کہ بیٹا عشق مصطفیٰ کا جو دعویٰ ہے بہت بڑی بات ہے، تو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر اب میں کہوں کہ جی کہ میں حضور سے عشق کرتا ہوں اور بہت عشق کرتا ہوں، اللہ مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا کچھ کرتا ہوں اور رب جانتا ہے، اگر اس میں کمی ہو گئی یا اس میں کہیں کوئی جھوٹ والی بات ہو گئی تو سارا تمام تر چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو زیادہ اس دعوے سے بچتے ہوئے محبت مصطفیٰ کرنی چاہیے، یہ لازم ہے، جزو ایمان ہے، لیکن دعویٰ جو ہے اس سے بہرحال احتراز ضروری ہے، کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ محبت مصطفیٰ کے جو تقاضے ہیں ہمارے ہاں جو موجودہ جو صورتحال ہے فی زمانہ اگر اسے دیکھا جائے تو ہمارا یہ ایک نظریہ جسے ہم فالو کرتے ہیں اور جس کے پیچھے چلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کو اپنی طبیعتوں کے موافق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آسانیاں تلاش کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں پر اگر اس بات کو دیکھا جائے تو چاہیے تو یہ اپنی طبیعتوں کو شریعت کے موافق کر دیا جائے، کہ جہاں پر حکم خداوندی آ جائے، اطاعت مصطفیٰ کی بات آئے، سر جھک جائے، وہاں پر ہمیں آئیں بائیں کی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر مگر کو ترک کر کے اتباع مصطفیٰ میں سر جھکا لینا چاہیے. اصل تقاضا تو عشق مصطفیٰ کا یہ ہے اور محبت مصطفیٰ کا یہ ہے کہ بندہ حضور سے محبت کرنے والا ہو اور دیکھنے والا اسے دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ حضور کا امتی ہے، تو پھر بات تو نہ ہوئی. حضور کا عشق ہو اور بندہ چل رہا ہو تو سر تا پاؤں وہ نظر آ رہا ہو کہ واقعی کسی کا محب جا رہا ہے، کسی کی اتباع کرنے والا جا رہا ہے. کیونکہ عاشق کو دیکھ کے پہچان ہوتی ہے کہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. تو جب ایک دنیاوی محبت کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، دنیاوی پیار کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ دعوے دار تو بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی حقیقت کی ان پلنوں میں پرکھا جاتا ہے تو شاید ہی کوئی ایسا ہزاروں میں ایک ملنے والا ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں عاشق ہوتا ہے. جناب پروگرام علم و عالم میں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پھر خوش آمدید. آپ کو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں علم والے، مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر، اور خصوصی یہ آج کے جو پروگرام نے ترتیب دیا ہے اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ابھی ہم بریک میں گئے تھے اور ہمارے اسٹوڈیو میں چینجز ہوئی ہیں. اب ایک نئے ہمارے مہمان گرامی انہوں نے ہمیں جوائن کیا. میرے امراض جناب شاہ زیب ریاض قادری صاحب، آپ ماشاء اللہ ملک پاکستان کے عظیم ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اور ماشاء اللہ نوبل انعام یافتہ بھی ہیں. مختلف قسم کی محفل میں، مختلف قسم کی تقاریب میں انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ عشق محبت کا اظہار بھی کیا. ابھی ریسنٹلی جو یہاں پہ پاک چائنا فرینچ سینٹر میں وہاں پہ ایک زبردست قسم کا حسن نعت کا مقابلہ ہوا اور ماشاء اللہ انہوں نے ون کیا، اور زبردست قسم کی انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کا بھی شرف حاصل ہوا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. مفتی صاحب ہم جاننا چاہیں گے جب حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے داروں کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مول نہیں ہوتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ محبت کے عوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہ ان کی زندگی میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد کیا میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان کو کیا ثمر ملتا ہے. بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انعام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب ہوگی تو اس کی تیاری کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام سے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ و حج یہ چیزیں تو ہیں، لیکن ان پر مجھے اس طرح یقین نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں ہیں.
عرض کی یا رسول اللہ بس میرے دل میں آپ کی سچی محبت ہے، آپ کا سچا عشق ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں۔ واہ واہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ واہ سبحان تو اللہ، اس سے بڑا میرے خیال میں انعام کوئی اور ہو ہی نہیں کائنات سکتا، میں اور کوئی نہیں ہے ہو سکتا۔ کہ کائنات کے محبوب ساری زندگی بندہ جس روزے کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے، جس آقا کی خواب میں زیارت کے لیے ترستا ہے، اگر وہ ساری زندگی کہے کہ مجھے حضور کی زیارت مل جائے، حضور کے روزے کی زیارت مل جائے، ساری کائنات کی دولت میں قربان کر دوں، تو قیامت کے دن جب وہ محبوب سامنے ہوگا، اس محبوب کی معیت مل جائے گی، تو اسے اور کیا چاہیے۔ واہ واہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا انعام اللہ کے محبوب کی طرف سے ملے گا اور اللہ کی طرف سے ملے گا۔ دنیا کی مشکلات ہیں مفتی صاحب جی، کچھ اور کہنا دوسری بات جو آپ نے کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے عملی حوالے سے بندے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور حضور کی محبت جو بندہ اپناتا ہے، حضور سے جو محبت کرتا ہے، تو دنیا میں اس کا ایک انداز نرالا ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دنیا کے معاملات کاروبار ہی کرتا ہے، لیکن اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے حوالے سے کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے کوئی بھی عمل کیا اور میری سنت کو اس میں چھوڑ دیا، میری سنت کا لحاظ نہیں رکھا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا۔ واہ واہ واہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انعام، حضور کی معیت اور حضور علیہ السلام کی محبت کا بندے پر اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ محمدی پہچان رکھتا ہے۔ محمدی یعنی پہچان، کوئی بندہ، یعنی ایک عالم نے کہا تھا، بڑا اچھا جملہ انہوں نے فرمایا، مجھے بہت پسند آیا، کہ دنیا میں بندہ جائے، حضور کا امتی جائے، تو اس کو اپنا تعارف نہ کرانا پڑے کہ میں حضور علیہ السلام کا امتی ہوتا ہوں، بلکہ دور سے اگر کوئی غیر مسلم بھی دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ دیکھو دور سے محمد مصطفیٰ کا امتی آ رہا۔ بہت پیاری مثال دی، بہت پیاری مثال دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے جامعہ کے جو علماء کرام ہیں، کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نسبت کو قائم دائم رکھے۔ مفتی صاحب جاننا چاہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغنا وہ رہ ہی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو رب کریم نے بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ہم سب کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں رب کریم نے ہمیں جنتوں کی بشارت دی ہے۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک عام سینے میں کیسے آئے، اس کے لیے اس انسان کو کیا کرنا چاہیے ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر سینہ روشن کر دے؟ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پھر نسبت مصطفیٰ یہ ایسی چیز ہے کہ اسی کے اندر دارین کی تمام تر سعادتیں اسی چیز کے اندر مخفی ہیں اور اسی کے باعث ہی رب کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے یا جس سے جو حضور سے اس کی محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ مقبول بھی ہو جائے، بے شک بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو جاتا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کتنا کرم ہوتا ہے، نگاہ عنایت ہوتی ہے، رب کی طرف سے کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت مجھے یاد پڑ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کے ساتھ ایک پتھر کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پتھر کا اتنی محبت کے ساتھ تذکرہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ تھا، فرمایا کہ میرے صحابہ میں مکہ کے اندر ایک ایسے درخت کو جانتا ہوں کانا یسلم علی قبل ان ابعث، کہ وہ اس وقت بھی مجھ پر سلام بھیجتا تھا کہ جب ابھی تک میری بعثت سے قبل وہ مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ انی لعارفوہ الان، حضور نے فرمایا وہ اس وقت میری بعثت سے قبل جو مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، اس کے اس سلام کی محبت کی وجہ سے، اس سلام بھیجنے کی بدولت میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں، انی لعارفوہ الان، میں اب تک اس پتھر کو ویسے ہی پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سے نسبت جڑ گئی، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کے درمیان اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں،
اور جب کوئی شخص اگر حضور کا امتی اگر حضور سے محبت کرتا ہے، یہ بھی دیکھیں نا محبت کا ایک انداز ہے کہ حضور پر کثرت سے درود پڑھا جائے. اب وہ پتھر سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو حضور کتنی محبت فرماتے ہیں. تو جب کو حضور کا امتی اس انداز سے والہانہ محبت کے ساتھ جب بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانہ سلام اور درود پیش کرتا ہے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کتنا کرم فرماتے ہوں گے. اللہ رب ذوالجلال اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں محبت عطا فرمائے اور اس نسبت کو رب ذوالجلال قائم شاندار شاندار کہ دل کی اس بند ریچے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جاتا ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے، تو گویا کہ رب کریم کی رحمت اس انسان کے اوپر رمجم برسنا شروع ہو جاتی ہے. انسان چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، کتنے گنہگار بھی کیوں نہ ہو، جس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ درود شریف بھیجے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف وہ سنائیں گے بلکہ اس کا جواب بھی دیں گے. کیونکہ یہ درود شریف پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی بلندیاں اور انسان کی بلندیوں سے آگے جو معراج انسان کی ہوتی ہے وہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. دنیا میں ایک مثال عام ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، کسی چیز کا حل نہ نکلے، جہاں پہ آپ بے بس ہو جائیں، تو اس وقت اگر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف کے نذرانے پیش کریں، محفل سجائیں، تو وہ اس مشکل سے رب کریم آپ کو ایسے نجات عطا کرے گا کہ آپ کو لگے نگاہ نہیں کہ یہ میری مشکل تھی کہ نہیں. یہ ہے اس درود شریف کی فضیلت، اس کی اہمیت جو ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ میں پیدا فرمائے. ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہ زیب ریاض قادری صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گل ہے عقیدت. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، صرف اتنی کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے. کل بھی ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں.
ماشاء اللہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ، شاندار حاضری. ہمیشہ کی طرح میں ایک چیز جو آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ شاہ زیب ریاض قادری صاحب جب حاضری دیتے ہیں تو پورے اپنے جوش کے ساتھ، اپنے ولولے کے ساتھ ماشاء اللہ تعالیٰ کو ایک ادا دی ہے، ایک ترنم اور سرود دی ہے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے. اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. جاتے جاتے مفتی صاحب نے شاندار حاضری اپنے میں لگائی اور بہت ہی اچھا لگا آپ کا یہ شو، آج کا یہ پروگرام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین انداز یہ ہے کہ اس اطاعت کا اظہار کیا جائے، اس محبت کا اظہار کیا جائے. بہت ملتمس ہوں جناب، ہمارے ساتھ تھے جناب حضرت علامہ عاقب رفیق زاہدی زیائی صاحب. شاندار انداز سے آپ نے یہاں پہ حاضری دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروضات، ان کی محبت کی وہ ان کی تقلید، وہ معروضات ہمارے سامنے پیش کیے کہ جو ایک عام انسان اگر ان کو اپنائے زندگی میں تو وہ ایک عام آدمی کی زندگی، اس زندگی نہیں بلکہ زندگی عظیم ترین زندگی بن سکتی ہے. بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. اور جناب حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب، جاندار آپ کی حاضری خوبصورت انداز سے. آپ اور آپ کی پوری ٹیم، روز نیوز کی پوری ٹیم، بہت مبارکباد کی مستحق ہے. بہت شکریہ جو ایسے عنوانات پہ ماشاء اللہ بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں جناب حافظ علی شاہ ریاض قادری صاحبہ اور جناب شاہ زیب ریاض قادری صاحب. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی. جناب محمد اجاد بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.